تو اس کے بعد آتا ہے کس پہ؟ ریفلیکسو پروناؤن پہ اور ایمپیتھک پروناؤن پہ. کون سے پہ؟ ریفلیکسو پروناؤن پہ اور ایمپیتھک پروناؤن پہ. یہ دونوں کا کمپیریزن ہے. کیوں؟ ان کے جو الفاظ ہیں ایمپیتھک پروناؤن اور ریفلیکسو پروناؤن کے دونوں جو پروناؤن ہوتے ہیں یعنی کون سے ہوتے ہیں؟ مائی سیلف، ہم سیلف، یہ دونوں کے ایک جیسے، لیکن اس کے صرف استعمال میں فرق ہے. کیا ہے؟ اس کے یوز میں فرق ہے کہ کہاں پہ استعمال کریں گے تو ریفلیکسو ہوں گے اور کہاں پہ استعمال ہوں گے تو ایمپیتھک ہوں گے. تو آئیے سمجھتے ہیں کیا ہے. تو ریفلیکسو پروناؤن a pronoun used when subject and object are same is called reflexive pronoun. یعنی ایسا پروناؤن جب سینٹینس میں وہ سبجیکٹ کی جگہ بھی ہم لگا لیں اور آبجیکٹ کی جگہ بھی لگا لیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے ریفلیکسو پروناؤن. یا اس کے بعد ہے اور a pronoun that refers back to the subject of a sentence is called reflexive pronoun. یعنی ایک پروناؤن جو کہ سبجیکٹ کیا کہتے ہیں؟ ریپر بیک ٹو دا سبجیکٹ. یعنی وہ پروناؤن جو ان میں ہو لیکن ریپر بیک ٹو سبجیکٹ، سبجیکٹ کو ریفر کرتے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ریفلیکسو پروناؤن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اس کو ریفلیکسو پروناؤن کہیں گے. جیسے کہ میں بول رہا ہوں کہ آئی ہارٹ مائی سیلف. کیا ہے؟ آئی ہارٹ مائی سیلف. تو آئی بھی سبجیکٹ ہے اور مائی سیلف، مائی کس سے نکلا ہوا ہے؟ آئی سے نکلا ہوا ہے، یعنی ریفر بیک ٹو سبجیکٹ ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس جملے میں اس پروناؤن کو ہم ریفلیکسو پروناؤن کہیں گے. اس کے ایگزامپل میں آتے ہیں کیا کہے؟ مائی سیلف، ہیم سیلف، یور سیلف، ہر سیلف، ایٹ سیلف، آور سیلفز، دیم سیلفز. کیا ہے؟ یہ اس کے ایگزامپل ہے. کون کون؟ کس کے؟ ریفلیکسو پروناؤن کے. کس کے؟ ریفلیکسو پروناؤن کے. تو اگر آپ نے یہ سنگولر میں استعمال کرنا ہے تو سیلف لگاؤں گے سنگولر کے لیے، سیلفز لگاؤں گے کس لیے؟ پلورل کے لیے. کس لیے؟ پلورل کے لیے. جیسے کہ ہی، شی، ایٹ، آئی یہ سنگولر کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، یہ ہم سنگولر کے لیے استعمال کریں تو ہم لکھیں گے ہر سیلف، یہ آئیں گے ہیم سیلف، ہر سیلف، ایٹ سیلف اور مائی سیلف آئے گا. اسی طریقے سے پلورل کے لیے سیلفز لگائیں گے تو یو، تو یور سیلفز، وی اور سیلفز، دے دیئر سیلفز آئے گا. اس کے بعد آتے کس پہ؟ ایمپیتھک پروناؤن پہ. کون سے پہ؟ ایمپیتھک پروناؤن پہ. تو ایمپیتھک پروناؤن کون سے ہوتے ہیں؟ جب پروناؤن ایسے پروناؤن، کون سے پروناؤن؟ اٹ از یوز ٹو ایڈ ایمفیسائز ناؤن اور پروناؤن. یعنی ایسے پروناؤن جو کہ ناؤن یا پروناؤن پہ کیا کرتے؟ زور دے دے، تاکید کر دے، اس کو ہم اس پروناؤن کو کیا کہیں گے؟ ایمپیتھک پروناؤن کہیں گے. کون سے پروناؤن کہیں گے؟ جو زور دے دے ناؤن یا پروناؤن پہ. It does not change the meaning of a sentence, just make it stronger. یہ کسی بھی سینٹینس کا میننگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ چینج نہیں کرتے، صرف اس کو کیا کرتے ہیں؟ اسٹرانگ کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسٹرانگر بنا لیتے ہیں. اس کے ایگزامپل میں مائی سیلف، یور سیلف، ہر سیلف، ہیم سیلف، ETC اس کے جتنے بھی ہے یہ سب کے سب کون سے کے؟ ایمپیتھک کے لیے. لیکن یہاں پہ ریپر بیک کر لیتے ہیں، یہاں پہ تاکید زور دینے کے لیے ہوتا ہے. اور جس میں ایگزامپل سے کیا کرو سمجھا دیتا ہوں. یہ ایگزامپل اس کے جو ورڈز ہے یہ اور یہ دونوں سیم ہے. اور پھر اس کے بعد ہے اٹس کم یوزولی رائٹ آفٹر دا سبجیکٹ. کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ کے فوراً بعد آ جاتے. کیا کرتے ہیں؟ یہ والے ایمپیتھک پروناؤن اگر یہ الفاظ ہو، اگر سبجیکٹ کے فوراً بعد آ جائے تو کون سے ہوں گے؟ آپ کے ایمپیتھک پروناؤن ہوں گے. تو اس کے ایگزامپل ہے کیا ہے؟ the student their selves arrange the party. کیا ہے؟ the student، یہاں پہ دیکھو the student یہ سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ کے فوراً بعد کیا ہے؟ یہ their selves آئے تو اس کا مطلب ہے یہ their selves ایمپیتھک بھی ہو سکتا ہے اور ریفلیکسیو بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ سبجیکٹ کے فوراً بعد آئے تو یہ آپ کا کون سا ہو گیا؟ ایمپیتھک پروناؤن ہو گیا. کون سا؟ ایمپیتھک پروناؤن ہو گیا. اسی طریقے سے ایمپیتھک پروناؤن اور ریفلیکسیو پروناؤن میں کون کون سا فرق ہے؟ یہاں پہ ہے کہ جب سبجیکٹ اور آبجیکٹ سیم ہو، یعنی آئی ہارٹ مائی سیلف، یہاں پہ ایگزامپل میں ہے بھی اور میں بتا بھی رہا ہوں. تو آئی ہارٹ، آئی اور مائی سیلف دونوں سیم ہے تو اس کو ہم کہیں گے ریفلیکسیو پروناؤن. اور جب کیا کر لے؟ زور دے دے، تاکید کر دے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایمپیتھک پروناؤن. یہ ایک فرق. دوسرا ڈیفرنس کیا ہے اس میں سے؟ اگر ورب سے پہلے یعنی یہ والے الفاظ، یہ یا یہ والے جو الفاظ ہے کون سے؟ مائی سیلف، ہیم سیلف، یہ اگر ورب سے جملے میں پہلے آ جائے، کس سے؟ اگر ورب سے پہلے آ جائے تو اس کو ہم ایمپیتھک کہیں گے اور اگر ورب کے بعد آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ریفلیکسیو کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ریفلیکسیو کہیں گے. اور نمبر تھرڈ ڈیفرنس اس میں جو ہے
یہ اس میں سے اگر ہم کیا کر لے یہ ریفلیکسو پروناؤن اگر ہم ہٹا لے جملے سے سینٹینس سے تو سینٹینس کا یا تو میننگ چینج ہو جائے گا اور یا انکریکٹ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یا میننگ چینج ہو جائے گا اور یا انکریکٹ ہو جائے گا. اور اس میں سے ایمپیتھک پروناؤن اگر ہم ہٹا دیں تو میننگ کبھی بھی چینج نہیں رہے گا, وہی کا وہی میننگ رہے گا, صرف جو زور ہم نے دیا تھا وہ اس میں سے ختم ہو جائے, اسٹرانگر جو ہم نے کہا تھا. ایگزامپل پہ سمجھا رہے تھے کیا ہے یہ ان دونوں کے ڈیفرنس ہے. ایگزامپل یہ I myself complete the work. کیا ہے I myself complete the work. تو سب سے پہلے دیکھو یہاں پہ ایمپیتھک پروناؤن جو ہے myself دیکھو ورب کمپلیٹ جو ہے یہ ورب ہے, ورب سے پہلے آئے تو آپ کا کیا ہو گیا یہ ایمپیتھک پروناؤن ہو گیا. کیا ہے آپ کا اگر ورب سے پہلے آ جائے. پھر اس کے بعد یہ میں نے بتایا کہ جو زور دے I myself جس جملے میں یعنی بذات خود آ جائے اس کا مطلب ہے یہ ایمپیتھک پروناؤن استعمال ہوا ہے. تو I myself complete the work تو اس پہ زور دیا ہے نا تو یہ ایمپیتھک پروناؤن ہو گیا. نمبر 3 میں نے بتایا کہ اگر اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. I myself complete the work تو یہ ہٹا دو I complete the work میں نے کام مکمل کر, کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے ریفلیکسو پروناؤن پہ آتے ہیں she cut himself while cooking. کیا ہے she cut himself while cooking. ایک تو اگر دیکھا جائے نمبر 5 جو ہے یہ ورب ہے اور ورب کے بعد ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ریفلیکسو پروناؤن ہو گیا. کلیئر ہے یہ ریفلیکسو پروناؤن ہو گیا. اور یہ شی اور یہ ہم بھی شی کا ہی فارم ہے نا تو یہ یعنی سبجیکٹ کو ریفر بیک کرتا ہے, یہ دوسرا فرق ہو گیا. اور نمبر 3 میں نے یہ بتا دیا کہ اگر یہ جملے سے نکالا جائے تو یہ میننگ کیا کرے گا, تو میننگ بنے گا نہیں اور یہ اچھے ہیں شی کٹ وائل کوکنگ تو اس نے کاٹ لیا جب وہ کیا کرے کھانا پکا رہے تھے جو بھی پکا رہے تھے تو کس کو کاٹ لیا, معنی چینج ہو گیا نا. اور اس کا مطلب پہلے جب نہیں نکالو اس نے اپنے آپ کو زخمی کر دیا تو میننگ چینج. اسی طریقے سے I myself clean the room میں نے کیا کر دیا روم کو کلین کر دیا تو I cleaned اس میں سے کیا ہے آپ کو ورب ہے, ورب سے پہلے آئے تو اس کا مطلب کون سا ہے ایمپیتھک ہو گیا. اسی طریقے سے کیا ہے I myself میں نے بذات خود زور دیا ہوا ہے کسی کام پہ تو یہ آپ کا ایمپیتھک کا دوسرا شرط ہو گیا. اور نمبر 3 کہ اگر یہ نکال دیا جائے I myself clean the room میں نے بذات خود روم صاف کر دیا, I clean the room میں نے روم صاف کر, کوئی خاص اثر اس پہ نہیں پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے I clean myself میں نے اپنے آپ کو صاف کر دیا یعنی میں نہا گیا ہوں یا جو بھی ہے تو یہ ورب ہے اور ورب کے بعد آئے ہوا یہ کیا ہے پروناؤن تو اس کا مطلب ہے یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے. تو یہ یہاں پہ دیکھو آئی اور مائی ریفر بیک کر لیتا ہے, یہ دوسرا شرط. اور تیسرا شرط اس کو اگر جملے سے نکالو آئی کلینڈ تو پہلے ہے کہ میں نے اپنے باڈی کو صاف کر دیا اور آئی کلین میں نے کیا کر دیا صاف کر دیا تو کس چیز کو صاف کر, میننگ چینج ہو رہا ہے. پھر اسی طریقے سے نیکسٹ کیا ہے I myself heard the line. کیا ہے I myself heard the line LOIN ہے, یہ کون سا ہے LOIN یعنی شیر یا ڈوگ یا جو بھی ہے. I myself heard the line میں نے شیر کو بذات خود میں نے لائن کو کیا کرے بذات خود زخمی کر دیا. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر وہی بات ہے کہ ورب سے پہلے آیا ہے ایک, اگر جملے سے نکال دیا جائے تو پھر بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے 2, اور تیسرا I اور myself. تیسرا کیا ہے پہلا ہے اس میں سے اگر دیکھا جائے ورب سے پہلے آئے ہوا ہے کلیئر ہے. دوسرا ہے اس نے زور دیا ہے جملے پہ I myself میں نے بذات خود کر دیا ہے زور دیا یہ دوسرا ہو گیا. اور تیسرا اگر جملے سے نکال دیا جائے تو کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے ریفلیکسو پہ I hurt myself میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا زخمی کر دیا, ورب ہے اور ورب کے بعد آئے ہوا ہے تو یہ ریفلیکسو کا ایک شرط. اس کو اگر جملے سے نکال دیا جائے تو یہ معنی چینج کر لے گا I hurt میں نے زخمی کر دیا, کس کو زخمی کر دیا, یہ اس کا کیا ہو گیا یہ دوسرا شرط ہو گیا. کیا ہو گیا دوسرا شرط ہو گیا. اور تیسرا شرط I اور my دونوں سیم ہے یا نہیں ہے تو اس میں سے یہ ریفر بیک ٹو I کر لیتا ہے. تو یہ تھا کون سا ہے ریفلیکسو پروناؤن اور ایمپیتھک پروناؤن, دونوں کے ڈیفینیشن, دونوں کے ایگزامپل اور دونوں کے ان کی جو پروناؤن کے جو ورڈز ہیں یہ سیم ہے تو دونوں میں نے کیا کرے ڈیفرنس بھی بتا دیا. کیا کر دیا دونوں میں ڈیفرنس بھی بتایا. تو اس کو آپ سب کیا کر لے اسکرین شاٹ لے لے, پھر بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹائپ کی طرف.